نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر 9th کلاس، ہوپ فلی یو آر انجوائنگ گڈ ہیلتھ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سورہ الانفال، رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 تا 5۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک کا آپ سے پوچھتے ہیں، ان سے بارے میں، الانفال غنیمت، کل کہہ دیں الانفال غنیمت، اللہ کے لیے، و رسولی اور رسول کے لیے، فتقوا پس ڈرو، اللہ سے، وصلح اور درست کرو، ذات اپنے تئیں، بینکم آپس میں، واتیو اور اطاعت کرو اللہ کی، و رسولی اور اس کے رسول کی، ان اگر تم ہو مومنین، مومن کی جمع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت صرف خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اس میں غزوہ بدر کے جتنے بھی واقعات ہیں بچوں، یہ میں نے سب آپ سے بیان کر دیے، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ اس کے کیا کیا احکام اس میں آئے ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مال غنیمت، یہ الانفال کسے اس کا نام کیوں رکھا گیا، کیونکہ اس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ تو مال غنیمت غزوہ بدر میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ مال غنیمت کا تھا، اور مسلمانوں کو اس کے تقسیم پر جو ہے وہ کوئی تجربہ نہیں تھا، کیونکہ یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں بتایا ہے۔ سیکنڈ دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے مجاہد لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ اس میں مسلمانوں آپ لوگوں کا بھی کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں جھگڑو نہ، صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم پر چلو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت ہے ہماری آیت نمبر 2 ہے، انما در حقیقت المومنون، مومن کی جمع ہے، الذین وہ لوگ، اذا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تُلِیَتْ آپ پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیات ان کی آیات، زادتہم اور وہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں۔ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اس کا، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کو ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سیکنڈ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے تو ان کے اور آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ اور زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ اور زیادہ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو یہ سب اپنے رب پہ بھروسہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ تھرڈ آیت ہے، الذین وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و مما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ینفقون اور خرچ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور مومنوں کی یہ صفات ہی چل رہی ہیں بچوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے سب سے پہلے تو وہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان کو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ فورتھ آیت ہے اس کی، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، مومنون مومن کی جمع، حقاً سچے ہیں، لہم درجات، لہم ان کے لیے، درجاتی درجے ہیں، اندہ پاس، ربہم ان کا رب، و مغفرۃ اور بخشش ہے، و رزق اور رزق ہے، کریم عزت والا، اور ان کے پاس عزت والا رزق ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ دیکھیں ذرا بچوں، کہ یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے، یعنی یہ مومنوں کی صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں اور ان کے لیے عزت اور بخشش کی روزی ہے۔
5ویں آیت ہے کما جیسا کہ اخراجو کا آپ کو نکالا ربو کا آپ کا رب من سے بیت کا آپ کا گھر بالحق کی حق کے ساتھ و انا اور بے شک فریقاً ایک جماعت من سے المومنون مومن کی اہل ایمان الکارہون البتہ ناخوش تھی. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا. اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی. یہ اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے جب غزوہ بدر کے لیے وہاں سے نکلے تھے اور مومنوں کے دلوں میں کافروں نے ڈر ڈال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ویسے ہی نکلنا چاہیے تھا. وہ لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ 313 لوگ تو ڈٹ کے جمے رہے اپنی جگہ پر، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس چلے گئے تھے، جو صرف منافق تھے، جو اوپر سے کہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا لیکن اندر سے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے. تو وہ مومنوں کی جو وہاں پر جو تھا اس طرح کا سین تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، یعنی مال غنیمت کو بانٹنے کے لیے، مال غنیمت کو بانٹنے میں، کیونکہ اسلام سے پہلے کوئی ایسا دستور تھا کہ جنگ میں جو چیز جس کو ملتی وہ اسی کے حق ہوتی. تو لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرما دیا کہ کیسے اس کو تقسیم کرنا ہے مال غنیمت کو. تو مال غنیمت کو تقسیم کا جو تھا سلسلہ اس میں مومنوں کی ایک جماعت ناخوش ہو گئی تھی. یہ ان کے بارے میں ذکر آیا ہے. ہوپ فلی یو آر انڈرسٹینڈ.